یوں تو اردو ہماری کچھ ماشاء اللہ سے ہے، لیکن کبھی کسی سے سنا تھا وہ شعر. آج خوشونت سنگھ کا یہ انٹرویو سنتے سنتے مجھے بار بار ذہن میں کونتا رہا. وہ شعر کچھ یوں تھا: گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. خوشونت سنگھ نے کچھ یہی کہا بی بی سی کے ہمارے پور سنواداتا قربان علی سے. سنیے ایک بات چیت. خوشونت سنگھ جی، آپ جیون کے 85-86 بسنت دیکھ چکے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے زندگی میں آپ کی زیادہ تر خواہشیں پوری ہو گئیں یا ابھی کچھ باقی رہ گئی ہیں؟ ارے تمنا تو بہت رہتی ہیں دل میں، وہ کہاں ختم ہوتی ہیں. جسم میں تو بوڑھا ہوں گا، آنکھ تو اب بھی بدماش ہے، دل بھی اب بھی جوان ہے، تو دل میں تو خواہشیں تو رہتی ہیں، آخر دم تک رہیں گی. پوری نہیں کر پاؤں گا یہ بھی مجھے معلوم ہے. کہیں یہی تو آپ کی خوبصورتی نہیں ہے کہ آپ اپنی جو چیزیں ہیں، جو بقول آپ کے بے ایمانی ہے، اسے بھی آپ قبول کر رہے ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ میں کر رہے ہیں، تو یہی چیز تو آپ کے لیے کہیں میرٹ تو نہیں بن گئی؟ ہو سکتا ہے پلس پوائنٹ کہ یہ آپ ہی مانتا ہے، وہ اس لیے میرے میں ہمت نہیں ہے کسی چیز کو چھپانے کی. شراب پیتا ہوں تو کھلا پیتا ہوں، کہتا ہوں میں پیتا ہوں، ملد ہوں، ناستک ہوں، چھپایا نہیں کبھی. یہ بھی میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی دین ایمان دھرم ورم کچھ نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے ان چیزوں میں. تو لوگ یا تو اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں کہ یہ یوں ہی کیا بکتا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں کسی مذہب میں میرا بلیف نہیں ہے، پھر بھی مجھے نشان خالصہ بھی دے دیا اور گرو نانک دیو یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ بھی دے دی آنرری. تو میں نے قبول کر لی. میں کہ مجھے کیا ہے، میں نے اپنے کمپرومائز نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میرے میں کوئی مذہب واپس آ گیا ہے، یہ کمپرومائز میں نے نہیں کیا اور کھلم کھلا کہا کہ میں اس میں میری کوئی یقین نہیں ہے، مگر کیونکہ میں ناستک ہوں. لیکن اس پر ساتھ ہی آپ نے مذہب کا مذاق نہیں اڑایا، اس کا اپمان نہیں کیا اور ایک اپنی بات کو رکھا، مگر ساتھ میں اس کی عزت بھی کی. میں نے کسی کو کے دل پہ چوٹ لگانے سے یہ میرے خیال غلط بات ہے. اسی لیے جب سلمان رشدی کا یہ کتاب نکلی تھی دی سیٹینک ورسز، چھپنے سے پہلے میرے پاس مینوسکرپٹ آیا تھا. یہاں میں ایڈوائزر ہوں پینگوئن وائکنگ کا. میں نے اس کو پڑھا مینوسکرپٹ کو، تو میں نے اپنی رائے ان کو کہا کہ ہم ہندوستان میں نہیں چھاپیں گے اس کو. تو میرے سے بہت خفا ہوئے جو مالک ہیں پینگوئن وائکنگ کے انگلینڈ میں اور امریکہ میں. ٹیلی فون پہ کہا کہ ول یو ریڈ اٹ اگین، کیونکہ ہم نے کئی کروڑ روپیہ دیا ہے ایڈوانس رائلٹی پہ اور سمجھتے کہ ہندوستان میں کافی بکے گی، تو تم ہندوستان میں بھی چھاپو. انہوں نے میرے سے پھر تیسری دفعہ دھمکی دے کے پٹ یور اوپینین ان رائٹنگ. تو میں نے وہ بھی کیا، آئی پٹ مائی اوپینین ان رائٹنگ. اور میں نے کہا دس از لیتھل مٹیریل، اٹ ول ہرٹ دا فیلنگز آف دا مسلمس اور یو مے ہیو سیریس ٹربل ایون ان انگلینڈ. خوشونت سنگھ جی، ابھی ساتھ ہی ایک کتاب بھی آپ کے بارے میں پرکاشت ہوئی ہے جس کا شیرشک ہے تجھ سا کہیں کسے. اس میں جو لیکھ ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے، آپ کے کولیگز رہے ہیں یا آپ کے شاگرد رہے ہیں، جرنلزم کے لوگ ہیں، انڈسٹری کے لوگ ہیں اور دوسرے سماجک کاریہ کرتا ہیں. اس میں کافی کھٹی میٹھی باتیں آپ کے بارے میں کہی گئی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ میٹھی باتیں تو بہت ہیں، کھٹی بہت کم ہیں. میرا خیال کھٹی تو سر میرے بیٹے نے ہی لکھی ہے میرے بارے میں. جی، انہوں نے کافی دلچسپ چیزیں لکھی ہیں کہ کئی پارٹیوں میں ان کا جانا ہوتا تھا اور وہاں آپ کے بارے میں ٹیکا ٹپڑیاں ہوتی تھیں اور وہ خاموش رہتے تھے. ہاں، وہ اس کا حق ہے. اب میرے سے اس کی رائے مختلف ہے. اچھا خوشونت سنگھ جی، یہ جو آپ کی ایک چھوی بنی ہے، ایک امیج بنی ہے، اولڈ ڈرٹی مین، بوڑھا گندا آدمی، یہ کیوں بنی؟ یہ کیونکہ میں مذہب کے خلاف لکھتا ہوں، سیکس کے کھلم کھلا لکھتا ہوں، شراب کی تعریف کرتا ہوں، اور یہاں تو لوگوں کو مزہ آتا ہے کسی کو رن ڈاؤن کرنے کا. اب میں صبح 4:30 بجے سے اٹھ کے اور کام کرنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ میں پاٹ پوجا میں میرا کوئی یقین نہیں تو میں اس میں وقت ضائع نہیں کرتا. میں اپنے کام پہ لگ جاتا ہوں. اور دیکھیے، اب جس آدمی نے 80 سے زیادہ کتابیں لکھی ہوں اس کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے عیاشی کے لیے؟ بہت کم. اور میرے پاس تو بالکل ہی نہیں ہے. میرے تو
اور آتی ہیں میرے پاس لڑکیاں خوبصورت، شام کو کبھی محفل جم جاتی ہے، من مجال ہے کسی کی کوئی 15-20 منٹ سے زیادہ رک جائے گا، میں اپنے آپ کہتا ہوں بھائی اب آپ جائیے، لیٹ می گیٹ بیک ٹو مائی بکس. یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، مگر ان کے دل میں یہ کہنا کہ یہ ڈرٹی اولڈ مین ایک جیسے کلیشے بن گیا میرے نام پہ، اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ تھے رائٹر خوشونت سنگھ BBC نیوز میکرز میں. اور اب ظاہر ہے بلب اور شراب کے جام اور اس کے بعد رکھی کتابوں کے بیچ بیٹھا ایک سردار جی اور اس کی کالم ہم سب کو یاد ہے، اور خوشونت سنگھ کہہ رہے تھے کہ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے.